بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں بلکہ بریکنگ نیوز کہنا چاہیے. اور پاکستان کو اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور ایسی کامیابی کہ انڈیا کا چہرہ، انڈیا کا بھی اور انڈیا کے ساتھ ساتھ مغربی ملکوں کا چہرہ بھی بے نقاب ہوا ہے جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے فیک نیوز کے ذریعے اور فیک الرٹس کے ذریعے، یعنی کہ سیکورٹی کے بہانے بنائے گئے. کرکٹ کا دورہ منسوخ ہوا. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان سے فرار کا راستہ اختیار کیا. برطانیہ کی کرکٹ ٹیم جو ہے اس نے آنے سے انکار کر دیا. آسٹریلیا کی ٹیم آنے سے انکار کر دے گی. تو اس ساری صورتحال کے پیچھے ایک تو ہمیں یہ ضرور ایج حاصل ہے کہ ہم نے آپ کو بہت ساری خبریں بر وقت دیں اور صحیح دیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ناظرین کو، اپنے ویوز کو کیا کہنا چاہیے، مایوس نہیں کیا. تو صورتحال یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ وہ ساری انفارمیشنز کلیکٹ کر لی گئی ہیں، اکٹھی کر لی گئی ہیں، اور اب انٹرپول کے ذریعے بھی ایسی معلومات آئی ہیں اور انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ انڈیا نے سائبر دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے. سائبر دہشت گردی. اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو اچانک یہاں سے ایک ٹیلی فون کال آئی نیوزی لینڈ سے، ان کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ سرینا ہوٹل سے باہر نہیں نکلی. گراؤنڈ میں جانے کے بجائے وہ اس نے راہ فرار اختیار کی اور چارٹرڈ طیارہ آیا اور ان کو لے کے چلا گیا. اب ذرا کچھ معلومات ملی ہیں. ایک تو تھا 5 آئیز، کہ 5 آئیز وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں 5 ملک ہیں اور اس میں نیوزی لینڈ کے اپنے میڈیا نے یہ بتا دیا کہ یہ 5 آئیز کی انفارمیشن کی بنیاد پہ اور 5 آئیز کے فورم پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ منسوخ کرے گی اور میچ کھیلے بغیر واپس آئے گی. اب اس میں ایک اور ایلیمنٹ تھا. اس میں ایلیمنٹ تھا کہ اس میں انڈیا نے کیا کیا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ہے. 21 اگست کو یہ میرے سامنے آرٹیکل ہے سنڈے گارڈین، اور ان کے بیورو چیف ہیں جی ابھینندن مشرا. یہ 21 اگست کا کالم ہے، اور 21 اگست کے کالم میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو پاکستان میں حملوں کا خطرہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے احسان اللہ احسان کا ذکر کیا جو کہ قلعظم طالبان کے کمانڈر ہیں، کہ انہوں نے پاکستان میں یہ تیاری کر رکھی ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہ حملہ کریں گے. یہ 21 اگست کو تفصیلی طور پہ یہ کالم 21 اگست کا موجود ہے. اس کے بعد 21 اگست کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے، اور جب واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد ابھینندن مشرا نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ میرے آرٹیکل کے بعد انٹرنیشنل سیکورٹی ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے یہ سارا انالائز کیا ان دھمکیوں کو، اور اس کے بعد یہ ٹور جو ہے وہ کینسل ہو گیا، اور کرکٹ بورڈ، نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے اپنے کھلاڑیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا. یہ دونوں لنکس جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر مزید کچھ ای میلز. اب جو سامنے چیز آئی کہ پتہ چلا کہ جو نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں ان کی اہلیہ کو ایک ای میل گئی تھی، اور ای میل کے ذریعے ان کو بھی دھمکی دی گئی تھی. اور جب اس ای میل کی آئی ڈی چیک کی گئی تو اس ای میل آئی ڈی کا بھی جو بیس ہے، اوریجن ہے، وہ انڈیا کی سرزمین ہے، اور وہاں سے یہ ای میل جنریٹ ہوئی. اور ایک وی پی این ٹیکنیکل زبان ہے، وی پی این کے ذریعے اس کی لوکیشن جو ہے وہ سنگاپور شو کی گئی، لیکن وہ سب کے سب ادھر تھے. اس کے بعد جو ڈیوائس یوز کی گئی، اس ڈیوائس کے ساتھ 10 اور آئی ڈیز بنی ہوئی تھیں، اور ان 10 آئی ڈیز
جو 10 IDs ہیں، 10 سے زیادہ اور IDs تھیں، اور اس میں سے 12 جو ہیں وہ انڈین نیم تھے، ہندوؤں کے ناموں پہ بنی ہوئی تھیں۔ اور جب اس ڈیوائس کو انالائز کیا گیا ہمارے تحقیقاتی اداروں، انٹیلیجنس اداروں، ISI نے اور دیگر نے جب اس کو انالائز کیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈیوائس جو ہے 2019 میں رجسٹرڈ ہوئی، ایکٹیو ہوئی۔ اب یہ جو ساری سائبر دہشت گردی کی گئی، اس کی ساری تحقیقات ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے کی، اور اس میں ابھی نندن مشرا جو یہ کر رہا ہے، آرٹیکل لکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے احسان اللہ احسان کے نام سے بھی بتایا، اس کو بھی لنک جوڑا، اور پھر اس کے تعلق ہیں جی امر اللہ صالح سے، جو کہ اس وقت مفرور ہے۔ اور امر اللہ صالح آپ کو معلوم ہے کہ کون تھا، اشرف غنی کا رائٹ ہینڈ، اور را کا جی وہ خاص طور پہ ان کا تھا رائٹ ہینڈ۔ اصل میں تو احسان اللہ احسان کے نام سے بھی فیک ID بنائی گئی، اور ابھی نندن مشرا نے اسی فیک پوسٹ کی بنیاد پہ ایک آرٹیکل بھی جاری کر دیا، یعنی کہ خود ہی بنا رہے ہیں، جعلی فیک IDs بناتے ہیں جعلی، اور اس کے بعد اسی بنیاد پہ آگے کالم لکھے جا رہے ہیں اور الرٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ امر اللہ صالح کے بعد اس کے بعد اگلی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارٹن گپٹل کی بیوی جو ہیں، ان کو یہ لکھا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ان کے شوہر کو قتل کر دیا جائے گا اگر وہ پاکستان آئے تو، اور ای میل تحریک لبیک @protomail.com سے آئی جی @protomail.com سے۔ اب یہ بھی فیک ID تھی جو تحریک لبیک کے نام سے بنائی گئی، اور دھمکی دی گئی کہ پاکستان میں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور ای میل جس اکاؤنٹ سے کی گئی جی وہ 24 اگست کو رات 1 بجے بنا، اور پاکستانی وقت کے مطابق 11:59 پر، یعنی کہ فوری ایک نیا ای میل اکاؤنٹ بنایا گیا، اور اس ای میل اکاؤنٹ سے یہ جاری کر دی گئی۔ اور اس میں ایک اور جو آگے جا کے اگلی جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ 18 ستمبر 2021 کو انٹرپول اسلام آباد کو بھی ایک ای میل ملی، اور یہ ای میل حمزہ افریدی کے نام سے تھی، حمزہ افریدی کے نام سے، یہ 7899gmail.com سے۔ جب یہ ای میل آئی اور اس میں بھی ظاہر ہے اس میں حمزہ افریدی کا نام استعمال کیا گیا، یعنی کہ ایک مسلمان کا، اور ادھر آفریدی، شاہد آفریدی، اس فیملی کا خاص طور پہ یہ رکھا گیا، کیونکہ شاہد آفریدی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ ایگریسولی یہ انڈیا کی کلاس لے رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں، لہٰذا بڑے سوچ سمجھ کے حمزہ آفریدی کا نام لکھا گیا۔ اور اس ای میل کو بھی جب چیک کیا گیا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس ای میل پہ 13 مزید ID اور سب کی سب ہندی نام اور بھارتی فلموں کے نام، اور یہ بھی ہندوستان میں رجسٹر، اور حمزہ افریدی کا نام استعمال کیا گیا، جبکہ یہ بھی ایک ہندو کے نام کے ڈیوائس ایشو کی گئی تھی، اور یہ ساری کے ساری ایک فیک کام کیا گیا تھا۔ تو یہ انویسٹیگیشن اب تک سامنے آ چکی، اور اس انویسٹیگیشن کو، ان تحقیقات کو، یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا جی کہ ان کو آپ کریں، پبلک کریں اور پوری دنیا کو بتائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ اب 3-4 سٹیجز پہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، یہ پاکستان بلکہ فیصلہ کرے گا، فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کو ہر لیول پہ اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے۔ اور برطانیہ کے خلاف بھی، برطانیہ میں ایک سول سوٹ کیا جائے گا، مقدمہ کیا جائے گا ہر جانے کا، برطانیہ کا یہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ سے وہ ثبوت مانگے جا رہے ہیں، اور اگر نیوزی لینڈ نے بھی ثبوت نہ دیے تو اس کو بھی سمجھا جائے گا یہ اس کا حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے، اور یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد اب آسٹریلیا کی باری ہے، آسٹریلیا نے بھی یہی حرکت کرنی ہے۔ تو پاکستان یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ہماری عسکری قیادت اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے ہر صورت میں، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا،
اس کی ریزن یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی اور پاکستان میں 3 دن اسی راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرتی رہی. ہمارے سرینا ہوٹل سے نکلتی تھی، پنڈی جاتی تھی، وہاں پہ اسٹیڈیم میں پریکٹس کرتی تھی، واپس آتی تھی. پاکستان کی ٹیم بھی ہوتی تھی اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اور یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس دن نیوزی لینڈ کی ٹیم اور نیوزی لینڈ کی انتظامیہ جو سرینا میں موجود تھی وہ بھی بالکل کیا کہنا چاہیے لا علم تھی اصل حقیقت سے. ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ہوٹل سے نہیں نکلنا اور اسٹیڈیم نہیں جانا اور باقی اگلے احکامات کا انتظار کریں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفارمیشنز ہیں پاکستان کے اداروں کے پاس، لیکن وہ بہت زیادہ اگر باریکی میں چلے گئے تو اس سے کچھ اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے فی الحال وہ ایویڈنس سامنے لائے گئے ہیں جو کورٹ آف لاء میں پیش کیے جا سکتے ہیں اور جس کی بنیاد پہ انڈیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، یہ سارے کا سارا جو نیکسس ہے اس کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہ چیزیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو ہے انٹرپول کے ذریعے جو ہمیں انفارمیشن ملی انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ ای میل جو ہیں یہ فیک آئی ڈیز ہیں اور ان کا اوریجن کہاں پہ ہے وہ بھی بتا دیا. اب ایک چیز میں بتا رہا ہوں کہ ایک محاذ ابھی تک اوپن کیا ہے پاکستان نے اور وہ ہے انڈیا کا، جبکہ انڈیا جو ہے اس میں صرف فیسیلیٹیٹر تھا، اس میں ٹول تھا ایک، اور اس کے علاوہ ابھی ہم نے ان معلومات کو یا ان شواہد کو ایڈ نہیں کیا اور نہ ہی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اور نہ ہی فواد چوہدری صاحب نے ان کو لیا. وہ یہ تھا کہ نیوزی لینڈ کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 5 آئیز کے فورم پہ یہ کینسل کی گئی ہے، وہاں فیصلہ ہوا ہے. 5 آئیز امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ اور نیوزی لینڈ، اس فورم پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. اور اس کے بعد برطانوی ہائی کمشنر میدان میں آئے اسلام آباد میں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کھلاڑی تھک گئے تھے اور اس سے زیادہ کوئی بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پبلک ڈپلومیسی. یہ جو پبلک ڈپلومیسی کے ذریعے یہ اپنا امیج بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امیج بلڈنگ کی اپنی بھی اور اپنے ملک کی بھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے عوام کے ساتھ ہماری جو تعلق ہے وہ جڑا رہے اور ہم ان کو اٹریکٹ کریں. تو پبلک ڈپلومیسی جو ہے اس کے تحت یہ جو باہر نکلتے ہیں، کبھی کسی پہاڑ پہ جا کے ٹویٹ کر دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں پاکستان بڑا خوبصورت ہے، پاکستان کے عوام بڑے خوبصورت ہیں. اسلام آباد میں خاص طور پہ مختلف ٹریلز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. تو یہ ایمبیسیڈرز جو ہیں، یہ ڈپلومیٹ، سفارتکار، یہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. اور کبھی دوستانہ کرکٹ گراؤنڈ میں چلے گئے، دوستانہ میچ کھیل لیا، یہ اسی اسلام آباد اور پنڈی کے اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، میچ کھیلتے ہیں، مختلف سفارت خانے آپس میں کھیلتے ہیں اور سفارتکار مختلف سفارت خانوں کے جو سفارتکار ہیں وہ میڈیا کے ساتھ میچ کھیلتے ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہیں اور آرام سے پھر رہے ہیں آزادانہ طور پہ، اس وقت کوئی سیکورٹی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے، یہ ساری چیزیں تو جو نیوزی لینڈ اور برطانیہ کی ٹیم نے یہ جو منسوخ کیا، اس سے پبلک میں بھی ان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوا ہے اور پبلک ڈپلومیسی ان کی جو ہے وہ بھی فارغ ہو گئی. تو اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں حقیقتاً ریجنل پولیٹکس کے ساتھ اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں جناب کہ آگے جا کے یہ کیا کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہو سکتی ہے یہ اگر اس پہ کام کیا جائے، کیونکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ یہ 3 ملک ہیں کرکٹ کی دنیا کے جو کہ ویسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ باقی سب ممالک جو ہیں وہ مغربی ممالک کی ٹیمیں اس میں شامل نہیں ہیں. اس میں پاکستان ہے، سری لنکا ہے، افغانستان ہے، زمبابوے ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، ویسٹ انڈیز ہے اور ایک انڈیا ہے. انڈیا ظاہر ہے ادھر ہی جائے گا. تو یہ اپنا الگ بلاک بھی بنا سکتے ہیں، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.